اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کافی سارے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے موضوعات پر ہم سوالات اور جوابات کی شکل میں گفتگو کر چکے ہیں، اور جو مہدویت کے اعتبار سے جو مہدویت پہ یقیناً کام کر چکے ہیں، اور محققین ہے، علماء ہے، خطباء ہے، ان کو ہم نے دعوت کی اور ان سے اس امر مہم کے متعلق ان کی رائے ہم نے لی۔ اور اگر دیکھا جائے تو امام کے لیے ظاہر ہے کہ مذہب شیعہ کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ان امام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، اور انسان ان کو منتخب نہیں کر سکتا، یعنی جامع انسانی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منسوب شدہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ خلق کے اوپر وہ حجت ہوتی ہے۔ اور اگر حجت کا چونکہ اگر دیکھیں معنی اولاً ہمیں حجت اور جو اللہ کی حجتیں ہوتی ہے تو ان کا سب سے پہلے ہمیں معنی کی طرف دقت کرنی ہوگی، اور حجت کا معنی یہ ہے کہ اگر اصطلاح میں ہم سمجھے تو حجت کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کے حکم سے ذرا برابر بھی روگردانی کی گئی، اور جو حجت کے قول سے تھوڑا سا بھی اس طرف اور اس طرف ہو گیا تو وہ شخص جو ہے وہ گمراہ ہے، اس کے ان کے وہ اپنے فعل میں جو ہے وہ خطا پر ہے، اور اس کی غلطی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو اس میں انسان کے اوپر اوجب من واجبات میں سے جو ہے وہ حجت کے قول پہ عمل کرنا ہے، چاہے وہ انسانی ذہن اس ٹائم شاید، البتہ یہ تو واضح بات ہے کہ حجت کا ہر قول اور سنت جو ہوتی ہے وہ یقیناً عقل کے مطابق ہی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی جگہ پر انسانی عقل جو ہے وہ درست طریقے سے اس ٹائم کام نہ کریں، اور وہ سوچے کہ شاید یہ جو ہے وہ خلاف عقل ہے، تو اس حالت میں بھی حتیٰ حجت کے قول سے روگردانی کرنا یہ مترادف ہے کفر کے مترادف ہے۔ تاریخ میں جو لوگ ہیں جنہوں نے حجت سے دشمنی کی ہے، بے شک اس کو امت جو ہے یا لوگ جو ہیں نا ان کی وکالتیں کرتے پھریں، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور ہم جو ہے وہ قطعی طور پہ ان کے ساتھ اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ اس کو جنہوں نے حجت کی مخالفت کی ہے اس شخصیت کو، اس شخص کو ہم جو ہے وہ یا تو مسلمان مانیں، یا ان کو کہیں کہ اس نے بہرحال جیسے کہتے ہیں اجتہادی غلطیاں، معصوم کے مقابلے میں اجتہادی غلطیاں یہ نہیں ہوا کرتی۔ اجتہادی غلطیاں کہاں پہ ہوتی ہے؟ فقہ میں ہوتی ہے، فقہ میں یہ غلطیاں قابل قبول ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، عاجز ہے، وہ اپنے فقہ میں کسی مسئلے میں جا کے غلطی انہوں نے کر دی۔ وہ جو مشہور و معروف قول بھی علامہ حلی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ ایک حاملہ خاتون جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، تو یہ علامہ حلی کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خاتون جو ہے وہ اس کو کیسے دفن کریں، کیا اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکالیں یا اس کو بچے کے سمیت؟ بہرحال اس نے اپنی طریقے سے جو بھی استدلال انہوں نے کر لی کسی بھی حدیث اور روایات سے اپنے علم کے مطابق، انہوں نے فرمایا کہ ان کو بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، جو کہ بعد میں پھر امام نے اصلاح فرمائی اور بہرحال خاتون کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا اور بچے کو نکال دیا گیا۔ تو بہرحال اس قسم کی غلطیاں قابل قبول ہے، چونکہ ذہن ہے انسان کا وہ کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، اور عاجز ہے انسان کہ
خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کی خلقت ہی ضعف سے ہے، وہ ضعیف ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن اب غلطی کی کوئی حدود ہوتے ہیں، یہ تو فقہ کی غلطیاں ہیں، یہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، جیسے فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی فقیہ ایک غلطی یعنی اگر فتویٰ دیں اور وہ فتویٰ جو ہے وہ عینی ہی حکم الہی کے مطابق ہو تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، 2 نیکیاں ملتی ہے، اگر غلطی کر جائے خطا پر ہو تو 1 نیکی مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہرحال اپنی جو کوشش کی ہے استنباط کرنے کے لیے وہ اس کی 1 نیکی ہے، جو غلطی کی ہے وہ ایک بہرحال اس کی نیکی نہیں ملے گی۔ تو بہرحال وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ کے چونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے انسان کے اوپر کرم ہی کرم کرنے ہیں، تو لیکن یہ غلطیاں بہرحال اس قسم کی کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جو حجت کے قول کے خلاف ہو، حجت کے قول کے بلکہ مخالفت ہو، بلکہ مخالفت ہو۔ حجت موجود ہے، حجت جو ہے وہ موجود ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ شخص جو ہے وہ کسی اور طرف چلا گیا، تو اب یہ جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور بہرحال یہ اس قسم کے بہت سارے عقیدے پائے جاتے ہیں لوگوں میں کہ یہ ہے، یہ اجتہادی غلطی ہے، یا بعد میں کچھ آج کل کچھ اور بھی مسائل بنے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ یہ جو ملائی بشر ہے، انہوں نے جو ظلم کیے ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کی بھی خدا اتنے غفور و رحیم ہے کہ ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ بہرحال خلاف عقل چیز ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کو عادل مان رہے ہیں، خدا کو اگر عادل مان رہے ہیں، اور پھر خدا کی عدالت پر اگر ہمارے تو شیعہ مذہب میں اصولی دین میں سے عدالت ہے، اصولی دین میں سے اللہ کی عدالت اصولی دین میں سے ہیں، تو پھر اس قسم کے قول جا کے ایک شیخ کے قول کو آپ نے پکڑ لیا، وہ کہتے ہیں شیخ نے یہ کہا ہے کہ اللہ اتنے غفور و رحیم ہے کہ وہ حتیٰ ان ظالمین کی بھی بخشش کر دیں گے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے بخشش کر لیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بہرحال اس کی وجہ سے، جیسے مثلا کربلا میں جو مظالم ہوئے ہیں، تو کل کو وہ شخص بھی اٹھ جائے گا اور کہے گا کہ میری وجہ سے اگر میں قتل نہ کرتا تو امام حسین کے لیے کوئی آنسو نہ بہاتا اور لوگوں کی بخشش نہ ہوتی، لہٰذا میرے ساتھ بھی انصاف کیا جائے اور اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ بہرحال اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ عدالت الہی کو نعوذ باللہ من ذالک، یہ عدالت الہی کے منتفی چیزیں ہیں، نفی کرتی ہے عدالت کی۔ تو اس قسم کی چیزوں کو قطعی طور پہ مذہب شیعہ خیر البریہ میں قطعی طور پہ قبول نہیں ہے، اور اس قسم کے لوگ جو ہے وہ بھی یقیناً گمراہ ہے جو اس قسم کے اعتقادات رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اذا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کو خود مختار پیدا کر لیا ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، اب آپ جو ہے وہ شاکرین میں سے ہو جائے یا کافرین میں سے ہو جائے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ہم نے سب کے سب کو خود مختار پیدا کر لیا اور اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ ظاہراً کہ اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، اور وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور وہ بدی بھی کر سکتا ہے۔ البتہ بہرحال وہ اپنی جگہ پہ کچھ بحثیں ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ خلقت انسانی جو ہے یہ قدیم ہے، اور ٹھیک ہے وجود انسانی جو عالم ناسود جس کو کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں، ہمارے وجود کے تقاضے ہیں، مٹی کا یہ پتلا جس کو کہا جائے یہ ہمارے پاس ہے جو ایک لباس کے مانند ہے جس میں روح ہے۔ بہرحال یوم الست جو کہ اس دور میں بھی کچھ اقرار لیے گئے تھے، اور الست بربکم قالوا بلا، وہاں پر بھی کہا کہ کیا میں آپ کا پروردگار ہوں، تو کہتے ہیں کچھ روحوں نے جو ہے جو اس دور میں عالم زر کا مقام تھا یا عالم ارواح، تو وہاں پر بھی بہرحال انہوں نے کہا کہ قالوا بلا، آپ ہم جی بالکل کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہے۔ پھر روایات میں ملتا ہے کہ یہی اقرار نبوت کا بھی لیا گیا، اور نبوت کے لیے بھی ایک ایک چیز کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے لیے بھی اقرار لیا گیا کہ یہ میرے نبی برحق ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ اقرار، چونکہ ظاہر ہے سب تو اقرار نہیں کر رہے تھے، تو کچھ روح تھے یا وہ ذرات تھے، انہوں نے اقرار کر لیا، اور کچھ ذرات جو ہے وہ رہ گئے، اور آخر میں ایک بہت ہی امر الہی، ایک عظیم امر الہی جو کہ
جس کو قرآن مجید میں نبا کہتے ہیں، وہ خبر اور وہ عظیم مقصد الہی جس کے بارے میں خود غدیر میں کہا گیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَةَ، اگر اس امر کو آپ نے انجام نہ دیا گویا کہ آپ نے رسالت کیا کوئی کام بھی نہیں کہ آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ اور وہ امر الہی ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام جس کے بارے میں صاف لفظوں میں یوم الاسد یعنی وہ ذرات تھے یا ارواح تھے، ان سے بھی یہی اقرار لیا گیا کہ یہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اقرار لیا گیا۔ اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جو ولایت کے منکر ہو گئے، اور حتیٰ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پر اقرار کر لیا اور رسول کی نبوت پر بھی اقرار کر لیا، لیکن حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ولایت کے منکر ہو گئے۔ تو اب آج کہتے ہیں علماء کا کہنا ہے کہ وہ آج کے دور میں بھی یہ لوگ ہے، اور چاہے آپ جو بھی کر لے، وہی نہج البلاغہ کا فرمان امیر المومنین علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے ناک کو بھی کاٹ دیا جائے وہ پھر بھی جو ہے ولایت کا قائل نہیں ہوگا، اور جو ہمارے دوست ہے اگر ان کے ناک بھی کاٹ دیا جائے وہ منکر نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی بحث ہے کہ وہ اقرار جو لیے گئے تھے وہ اقرار آج بھی ہیں اور وہ اقرار ہوتے رہیں گے، چونکہ انسان جو ہے کس طریقے سے وہ آیا ہوا ہے دنیا میں۔ ایک انسان احادیث میں ملتا ہے، ایک آتے ہیں نکاح سے ایک انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو روح طیب ہے اس کی، اور بعض جو ہے وہ بہرحال بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہراً نکاح سے نہیں ہوتے، تو پھر ان کی خلقت جو ہے وہ اس قسم کی خلقت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت سارے علم کلام عقائد کے مسائل میں کہ یہ کیوں، وجہ کیا ہے کہ ایک شخص بہرحال اس کی تو کوئی خطا نہیں ہے، خطا جو ہے وہ دو افراد کی ہے جو کہ یہ بغیر نکاح کی دنیا میں آیا، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ روح اور ذرات جو تھے یہ در حقیقت اس دنیا میں بھی فاسد طریقے سے آتے ہیں، جو کہ بعد میں جو ہے منکران ولایت امیر المومنین ہو جاتے ہیں، اور لاکھ درج بھی آپ کوشش کرتے رہیں وہ انہوں نے قبول ہی نہیں کرنا۔ وہی قول جو حضرت جابر انصار فرماتے ہیں کہ ہم جب لوگوں کا وہ کرتے تھے ٹیسٹ لیتے تھے کہ یہ شخصیت جو ہے بہرحال نکاح سے دنیا میں آیا ہے یا بغیر نکاح کے دنیا میں آئے ہیں، تو ہم جا کے وہ بچوں کو جا کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جب وہ گزرتے تھے تو ہم اشارہ کر دیتے تھے کہ من ہوا، یہ کون ہے، تو اس بچوں میں سے بہرحال اپنی بے زبانی میں بھی یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کون ہے اور یہ کون شخصیت ہے، تو وہ بچے ایک دم سے شاد ہو جاتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ بہرحال یہ بچہ جو ہے یہ نکاح سے ہے، اور جو بچے بہرحال وہ ظاہر ہے کہ خوش نہیں ہوتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بغض حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مرض ہے اس میں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لا يحبك یا علی لا يحبك الا حلالی ولا يبغضك الا حرامی، اور پھر فرمایا کہ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر، اور اس کافر کی جگہ پہ الا منافقن والی حدیث بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ حجت خدا ہے، اور حجت خدا کا منکر حجت خدا یقیناً وہ اس کے نفاق میں شک نہیں ہے، اس کے کفر میں شک نہیں ہے، وہ جو بھی اس کو کہا جائے وہ کم ہے۔ ہم اتفاق کر سکتے ہیں لیکن انضمام نہیں کر سکتے۔ اتفاق مصالح کے تحت ہوتا ہے، قتل و غارت ہے، مشکلات ہے، فسادات ہے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کریں، آپ آرام سے جا کے ان کے ساتھ کریں، جو بھی ہے اتفاق کریں، اتحاد کریں، اس قسم کے مسالے، لیکن یہ مسالے کے تحت چیزیں ہیں۔ لیکن اگر اپنے دین کی بات ہو جائے تو یقیناً ہمارے ہاں جو جیسے کہ ہمارے فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے ہماری فقہ میں جو شرح لمعہ ہے، وہاں پر کتاب الطہارت میں بھی جو ابتدائی طالب علم ہیں وہ بھی پڑھ چکے ہیں، جو شرح لمعہ تک پہنچ چکے ہیں وہ یہ پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کی تعریف کیا ہے، فرمایا جو
मुनकर खुदा हो या मुनकर रसूल हो या ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज़ का मुनकर हो, एक चीज़ का मुनकर है ज़रूरियात दीन में से। अब ये बाज़ फिर उसमें जो है तौजीहात करते हैं, लेकिन दर हकीकत हमारे दीन मुबीन में विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये ज़रूरियात दीन है। चूँकि अगर ज़रूरियात दीन न होती तो हत्ता ये शायद कि ये जिसको आयत ये आयत जो गदीर के मौका पे नाजिल हुई है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ये वाली आयत व इन लम तफ़अल, फिर अल्फाज मज़ीद सख्त होते गए और कहा अगर इसको अंजाम नहीं दिया तो गोया आपने कुछ भी फमा बलख्ता रिसाला, आपने असलन रिसालत को ही नहीं पहुँचाया। जलालुद्दीन सयूती दुर्र मंसूर में, तफसीर दुर्र मंसूर में जलालुद्दीन सयूती बहुत बड़े इनके आलिम हैं, तसन्नुन के बहुत बड़े आलिम, और बहुत सारी किताबें इसने लिखी है। पता नहीं किस किस चीज़ में, कोई ऐसा मौजू ही नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने किताब ही ना लिखी हो। बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं, और वो चाहे हदीस के एतबार से हो, मनाजरे के एतबार से हो, वो जाके इल्म नहव के एतबार से हो, सर्फ के एतबार से हो, जो भी उलूम है उसमें उन्होंने किताबें लिख दी। तफसीर में भी इसकी मशहूर और मारूफ तफसीर तफसीर दुर्र मंसूर है, और वहाँ साफ अल्फाज में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये आयत जो है ये या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये आयत जो है ये गदीर के मौका पर नाजिल हुई। और यकीनन और गदीर का मौका जो था वो वही मौका था कि जब ऊँटों के पलानों को वो सजाया गया और मिंबर तैयार की गई, और वहाँ पे हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही दी गई। विलायत उनकी पूरी दुनिया को दिखाई गई कि रसूल ने अपने जानिशीन का ऐलान कर दिया, और 1,24,000 सहाबियों के मजमे में हत्ता वो सहाबी जो आगे जा चुके थे उनके लिए भी लोगों को भेजा गया कि वो वापस आ जाएं, और जो सहाबी रह गए थे, चूँकि गदीर एक मकाम था मक्का और मदीना के दरमियान, तो वहाँ से जो लोग बचे हुए थे वो भी आ गए, और वहाँ ऊँटों के पलानों पर दस्ते हज़रत अमीर अल-मोमिनीन को बुलंद किया गया और कहा मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। और मरहूम अमीनी ने रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने 110 रिवायात किताब मारूफ किताब अल-गदीर में 110 रिवायात लेके आ गए, और इससे साबित हो गई ये बात कि यह आयत जो है ये आयत गदीर के मौका पर ही नाजिल हुई, और वो यहाँ से जो है मंजूर वही मौका जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन के दस्ते मुबारक को बुलंद किया गया था, और पूरे सहाबी आल उम्मत मुस्लिमा को बताया गया कि मेरे बाद जानिशीन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। तो बहरहाल ये हुज्जत खुदा है, और हुज्जत खुदा का मुनकर यकीनन वो कोई अच्छे ख़ानदान का नहीं हो सकता, वो किसी नेक ख़ानदान का नहीं हो सकता। वो इस किस्म का हाँ एक चीज़ है कि एक शख्स गुमराह है जिसको मुस्तज़अफ़ कहते हैं, वो ज़ईफ़ है, मुस्तज़अफ़ है, वो ठीक है, उसकी इस्लाह की जा सकती है, तबलीगात उसको किए जा सकते हैं, सारा कुछ किया जा सकता है, उनके लिए वाज़े की जा सकती है बात। जो मसलन हो सकता है किसी ऐसे इलाके में वो पैदा हुए हैं कि जहाँ पे कोई बहरहाल कोई उसको कोई ज़राए नहीं थे, अलबत्ता ये भी गैर मुमकिन है, लेकिन हो सकता है या किसी ऐसे ज़ालिमों के दरमियान वो फंसा हुआ हो कि वो हिदायत से उनको रुकावट बन रहे हो। चूँकि शयातीन जो है वो दो तरह के शयातीन है कुरान के नज़र में, और वो ये है कि वह मिनल जिन्नति वन्नास, कुछ शयातीन इंसानों में से हैं और कुछ शयातीन जो है वो जिन्नात में से हैं, कुछ जिन्नात में से हैं, कुछ इंसानों में से हैं। तो मुमकिन है कुछ शयातीन ऐसे हो जो उसके हिदायत के में रुकावट बन रहे हो, उन्होंने इनको रोका हुआ हो कि भाई आप हिदायत की तरफ न जाएं। तो ये हो सकता है, ये मुस्तज़अफ़ है, ये ज़ईफ़ है, मुस्तज़अफ़ है। यकीनन इस शख्स की हिदायत की जा सकती है, यकीनन की जा सकती है, चूँकि ये शख्स जो है वो फासिक नहीं है, ये मुस्तज़अफ़ है, इसकी हिदायत की जा सकती है, और इस किस्म के लोग हैं। लेकिन एक होता है जो इस किस्म का, जिसको कहा जाए कि इस किस्म का वो है कि अगर आप उसको पता भी है कि ये हक़ है, ये बातिल है, ये सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हुज्जत खुदा से रूगर्दानी करेगा,
اور اس کی کوئی جو ہے اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جن سے انشاءاللہ العزیز ہم سوالات جوابات کا سلسلہ کریں گے، لاہور سے تشریف فرما ہے علامہ حسن رضا باقر حفظ اللہ، انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ بہرحال تشریف لائے۔ ظاہر ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ تشریف لائے، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور امام زمانہ ہم سب سے راضی رہے۔ الہی آمین۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی، سوال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں تو غیبت کا دور ہے، غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور اس دور میں اور اگلے جو پہلے والے جو ائمہ کے ادوار تھے اس میں کافی فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے یقیناً۔ تو سوال اگر کروں تو اس طریقے سے بہتر ہوگا کہ کیا غیبت کے دور میں کوئی وجود امام زمانہ علیہ السلام سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یقیناً سب سے پہلے تو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کے بعد میں عرض کروں گا کہ جیسے رسول خدا نے فرمایا لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف بھی یہ فرمان منسوب کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین مکینوں سمیت باہو برباد ہو جائے۔ اب اگر زمین و آسمان باقی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے، بے شک، اب خواہ امام ظاہر ہوں یا پردہ غیبت میں ہو۔ بے شک، لہٰذا اب یہ دیکھا جائے کہ کائنات باقی ہے تو جو علت بقا ہے وہ امام زمانہ کا وجود ہے۔ بے شک، اب جو آپ نے کہ جب امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے تو ان سے استفادہ کیسے کیا جائے، تو اس میں بھی واضح طور پہ خود ائمہ طاہر علیہ السلام نے ہمیں روایات کے ذریعے کیسے استفادہ کرنا ہے پردہ غیبت میں آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی استفادہ کیا جائے گا، اور امام ایسے ہی لوگوں کو نفع بخشیں گے جیسے سورج جب بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے اور سورج لوگوں کو نفع دے رہا ہوتا ہے اللہ اکبر، اور لوگ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرمان بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا تجزیہ کریں، انالائسس کرتے ہوئے، جی، تو دیکھیے سورج کی شعاؤں کی بدولت ہی نباتات کو فائدہ ہوتا ہے، زمین کو فائدہ ہوتا ہے، حیوانات کو فائدہ ہوتا ہے، غذائی اجناس وجود میں آتی ہیں۔ یعنی اگر سورج بادلوں کی واٹ میں بھی ہے تو وہ سب کو اپنا فیض دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہے تو یقیناً ان کا فیض پھر بھی ساری کائنات کے لیے جاری و ساری ہے۔ بلکہ اگر فیض کی بات کر لوں تو جیسے جی، دعا میں دعائے عدیلہ کے جملے ہیں، الذی ببقائہ بقیت الدنیا، کہ ان کے بقا کی وجہ سے دنیا باقی ہے، ماشاء اللہ، باب یمنہ رزق الورا، ان کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے، اللہ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، ان کے سبحان وجود اللہ، کی وجہ سے زمین اور آسمان باقی ہیں۔ بے یہ شک، امام زمانہ علیہ السلام کا ہی وجود ہے، اگرچہ پردہ غیبت میں ہے، کہ جس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ بے لیکن شک، یہاں پہ غیبت کے لیے میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کروں گا، جب ہم کہتے ہیں امام پردہ غیبت میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی، ہم امام زمانہ کی نظروں سے اوجھل ہیں، بلکہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام پردہ غیبت میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم انہیں پہچان نہیں پاتے، بے لیکن شک، ہم ہر وقت اپنے امام کی نظر شفقت تلے موجود ہیں۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، ایک سوال جو نہایت ہی مہم ہے وہ میرے حساب سے البتہ میں کہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مذہب شیعہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے یہ ایک امر الہی ہے، یعنی وہ اذن الہی سے ظہور فرمائیں گے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو دعا کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ جو دعا کی تاکید ہے، کیا مومنین کی دعائیں
اس امر الہی کو نزدیک تر کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ بہت خوبصورت، اور در حقیقت یہ آج کے ہر نوجوان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، جی چونکہ ہم جب اپنی مساجد محافل میں نوجوانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ ظہور امام زمانہ کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں، جی اب اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس میں کچھ روایات موجود ہیں کہ یقیناً جو ہمارے لیے یہ ایک امتحان کا زمانہ ہے، دعا اس امتحان کے زمانے کو کم کر سکتی ہے، جی بلکہ بعض روایات میں تو قوم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے امتحان کا زمانہ گزارنا تھا، جو خدا نے وعدہ کیا تھا جی اتنے سال امتحان میں رہو گے، تو ان کے نبی نے کہا تم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑ کے دعا کرو، تو اللہ نے دعا کی وجہ سے ان کے امتحان اور ابتلا کا زمانہ کم کر دیا۔ سبحان اسی طرح اللہ۔ جب ہم شب و روز خدا کی بارگاہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی کثرت سے دعا کریں گے تو یقیناً ہماری یہ جو آزمائش کی گھڑی ہے، ابتلا کا زمانہ ہے، دعاؤں کے صدقے میں وہ کم ہو جائے گا۔ اور بے شک۔ دیکھیے دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے کہ کیسے امام زمانہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ جی حقیقت میں دعا ہم پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، جی اور دعا پڑھنے والی چیز نہیں ہے، مانگنے والی چیز ہے۔ بے شک۔ جیسے بچہ رو رو کے ماں سے یا باپ سے کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح ہم نے بھی گڑ گڑا کر اپنے وقت کے امام اور خدا کی بارگاہ میں یوں دعا مانگنی چاہیے کہ دو ہم اپنی قیمتی شے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائیں اور سبحان اللہ۔ دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لائیں۔ اگر دعائیں ہم ویسے ہی پڑھے نہیں، مانگے، تو یقیناً غیبت کا یہ جو امتحان کا زمانہ ہے کم ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، ایک سوال اور ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں اس کے بارے میں کافی گفتگو کی جاتی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں یا کچھ ایسی کوششیں کریں جس سے امام کے ظہور میں آسانی ہو جائے اور امام کے لیے ایک زمینہ سازی ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ کیا یہ واقعاً ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اعمال اور کوششوں کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انتظار کی بات کرتے ہیں تو جی اب یہاں پر انتظار کو اگر ہم سمجھ لیں تو اسی کے اندر یہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا۔ جی جب ہم کسی کا انتظار کریں، ایک تو یہ کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں ہم اس کا انتظار کر رہے، یہ ایک منفی معنی ہوگا انتظار کا۔ جی جو ایک مثبت معنی انتظار کا ہے وہ یہ کہ ہم امام زمانہ کا جو انتظار کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے مہمان کے آنے سے پہلے اپنا گھر سجا کے رکھیں، اس کے لیے اپنے لوازمات تیار کر کے رکھیں۔ یقیناً جب امام علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ایک عالمی جو عادلانہ نظام نافذ کریں گے، اس کے لیے انہیں اپنے اصحاب چاہیے ہوں گے، جی انصار چاہیے ہوں گے، مددگار چاہیے ہوں گے۔ بالکل تو پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو امام زمانہ کے مددگار، سپاہی اور خادم کی صفات ہونی چاہیے، ہم وہ اپنے اندر پیدا کریں، جی اور ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں گے کہ امام کی استغاثہ پر لبیک کہہ سکے۔ نہیں، ہمیں امام کے جب پردہ غیبت میں ہے، ظہور سے پہلے اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے اور معرفت امام کرنی چاہیے۔ در حقیقت وہ معرفت امام یہ نہیں کہ ہمیں صرف علم ہو وہ کن کے صاحبزادے ہیں یا کہاں پہ وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ خدا کی حجت ہے، واجب الطاعہ ہے، معصوم عن الخطا ہے، بے شک۔ اور ہم مکمل طور پر اپنے وجود کو امام کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ جی جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلوات ایک اللہ علیہ۔ روایت بھی آپ نے فرمایا، انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفوا ولا تعرفون حتی تصدقوا،
वला सुभान अल्लाह। तुसद्दिकून हत्ता तुसल्लिमू। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त तक तुम नेको साले नहीं बन सकते जब तक तुम्हें अपने इमाम की सही मारिफत नहीं होगी। और इमाम अल्लाह। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त तक तुम्हें अपने इमाम की सही मारिफत नहीं हो सकती जब तक तुम अपने इमाम के हर कौल और फेल की तस्दीक नहीं करोगे। और अल्लाह। फिर आपने फरमाया कि उस वक्त तक तुम अपने इमाम की तस्दीक नहीं कर सकते जब तक अपने पूरे वजूद को इमाम के सामने तस्लीम नहीं कर सकते, यानी मैं अपना सब कुछ इमाम के सुपुर्द कर दूं। तो अल्लाह। यकीनन जब हम ऐसा मुकम्मल तौर पे इमाम के आगे सर तस्लीम खम कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए एक मुस्बत माना में मुंतज़िर की हैसियत से मौजूद है। जी क़िबला। आपने फरमाया मारिफत के बारे में, तो मारिफत सवाल अगर मैं ऐसे कर लूँ कि मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए हमें कौन सी बुनियादी इक़दामात करने पड़ेंगे, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ी वजाहत फरमाएं तो। जी, अब जब मारिफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मारिफत दो हैसियत से है कि जो हमें इमाम अलैहिस्सलाम के लिए करनी चाहिए। उसमें पहला ये कि हम इमाम की मारिफत का वो मंबा तलाश करें कि किसके ज़रिए मारिफत करनी है। वो कुरान की आयात हैं और आइम्मा मासूमीन की रिवायात हैं। जी। यानी अगर कोई भी नौजवान चाहता हो कि इमाम ज़माना के बारे में मारिफत हासिल करे, वो उन आयात का मुतालिया करे जो इमाम ज़माना से मुतल्लिक़ कुरान मजीद में है, उन सही। रिवायात का मुतालिया करें जो जी। आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम ने इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के बारे में फरमाया था। जी। और फिर इससे आगे दूसरा मरहला, जब हमें कुरानी आयात और रिवायात की रोशनी में उनकी मारिफत हो जाए तो अब इसके बाद हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी खुशी और गमी का मयार इमाम ज़माना की ज़ात होनी चाहिए। बेशक। यानी क्या मतलब है कि मैं हर उस बंदे से मोहब्बत करूं जो इमाम ज़माना का दोस्त है, मैं हर बेशक। उस बंदे से दुश्मनी रखूं जो इमाम ज़माना से दुश्मनी रखता है। और फिर इससे एक मरहला आगे, अगर मैं अपने वक्त के मारिफत रखता हूं तो मुझे ये भी इल्म होना चाहिए कि इस दुनिया में मेरे इमाम के दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और वाह। फिर खुद आइम्मा ने तलकीन की है कि गैबत के ज़माने में इमाम के दोस्तों की परेशानियों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और सही। हम उन मजालिस व महाफिल में शरीक हो जो इमाम ज़माना की याद में मुनक़िद की जाती है। और मारिफत के लिए सबसे अहम पहलू मैं कहूँगा अपने नाज़रीन के लिए जी। कि वो ये कि हमारे जो इल्म का सरचश्मा है वो सही। मासूम की जात होनी चाहिए। बेशक। ऐसा नहीं कि हम हर शख्स से इल्म हासिल करें और समझें कि शायद हम मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे कुरान में कहा गया कि अगर कुछ भी तुम जानना चाहते हो तो अहले जिक्र के दरवाजे पे जाओ। तो उसके लिए सुभान अल्लाह। हमें इमाम ज़माना और अहले जिक्र जो अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा हैं उनके दरवाजे से इल्म की भीख मांगनी चाहिए ताकि हमारी मारिफत बुलंद हो सके। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क़िबला एक आखिरी सवाल भी आपसे कर लूँ तो इंशाल्लाह आपके जी ज़हमात बिस्मिल्लाह। तमाम। एक सवाल यह है कि ज़ाहिर सी बात है कि ज़हूर के बारे में जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो हर चीज़ का कोई ना कोई, ज़ाहिर है कि जब अल्लाह हकीम है तो उनके तमाम के तमाम जो काम है वो भी हिकमत वाले काम हैं। तो ज़हूर इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ का मकसद क्या है, अगर ये नाज़रीन के लिए आप थोड़ी वजाहत फरमाएं। अब देखिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जी। अपने कमजोर बंदों से एक वादा किया है कि हम उन्हें इस जमीन का वारिस बनाएंगे। जी। बेशक। और अल्लाह तबारक व तआला जिनको जमीन का वारिस बनाएगा और उनके जरिए कायनात में और पूरी दुनिया में एक जी। आदिलाना इलाही निज़ाम हुकूमत काम करेगा। बेशक। अगर एक जुमले में वो अर्ज करें कि ज़हूर इमाम ज़माना का मकसद वो ये है कि एक आदिलाना निज़ाम कायम करना है कि जो हमेशा से इंसान की ख्वाहिश रही है। यहाँ तक कि फिलोसफर्स एक आइडियल ममलिकत के लिए मकाले लिखते रहे लेकिन आज तक वो हमें आइडियल निज़ाम अमली तौर पे नजर नहीं आया। अब यकीनन। वहाँ जहाँ पे इंसानियत की सरबलंदी के लिए ऐसा आदिलाना इलाही निज़ाम कायम करेंगे वो इमाम ज़माना जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे। और इसलिए वो जालिम के जिन्होंने नबी की आयत पे जुल्म किया है,
جی اور یہاں تک کہ آئمہ اطہار علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے، جی بنت پیمبر پہ ظلم کیا ہے، یا کربلا میں ظلم کیا ہے، ان تمام ظالموں سے جو امام عادل ہے اور عادلانہ نظام قائم کریں گے، وہ ان ظالموں سے، ان مظلوموں کا بھی انتقام لیں گے بے انشاءاللہ۔ شک بے شک بے شک بے شک۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائیں، اور مشکلات کے باوجود بہرحال تشریف لائیں، تو نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اور الہی آمین ہمیں کربلا مقدسہ میں خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ امام زمانہ ہم سب سے راضی رہے، اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام جو ٹی وی چینلز کی جتنی اراکین ہے، انتظامیہ ہے، مالک، ان سب کو امام کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے۔ الہی آمین الہی آمین۔ فی امان اللہ، التماس دعا۔ فی امان اللہ، محتاج۔ ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا باقر صاحب لاہور سے موجود تھے، اور بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کی رائے جو ہے وہ بھی لی جا سکے، اور اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ اس دور کے جو اس دور کا وسیلہ ہے، اسی وسیلے سے استفادہ کر کے ہمیں علماء کو دعوت کرنی پڑ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کچھ دنوں سے حالات کچھ ایسے تھے کہ زائرین کی تعداد کم ہو گئی تھی اس بیماری کی وجہ سے، اور بہرحال جس کو کہا جائے کہ الحمدللہ حرم وغیرہ یہاں کربلا مقدسہ میں بالخصوص حرم کھلے رہے، اور جو زیارت کرنے والے تھے وہ خود داخل عراق جو لوگ تھے وہ یہاں آ کے زیارت بھی کر رہے تھے، اور الحمدللہ کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آیا۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے جو دور دراز سے مومنین جو تشریف لاتے تھے اور یہاں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اور حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو بہرحال وہ سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہو گیا تھا۔ ابھی الحمدللہ آہستہ آہستہ زمین جو ہے وہ ہموار ہو رہی ہے، اور مومنین بہرحال تھوڑی بہت کم تعداد میں دور دراز علاقوں سے بھی تشریف لا رہے ہیں، تو یہ خوشی کا مقام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے، چونکہ اگر خدا کی وجود پہ کسی کو یقین ہے، اور پھر معصوم اللہ کی طرف سے وہ حجت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ زیارات میں میرے خیال میں زیارات کو بند کر دینا اور یا حرم میں زیارت نہ کرنا اس غرض سے کہ ممکن ہے کہ ہمیں بیماری ہماری بڑھ جائے، تو یہ یقیناً جو ہے یقیناً یہ اشتباہ ہے اگر دین کے اوپر بات ہے تو۔ چونکہ اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سارے علماء کے واقعات ہیں جو مختلف ادوار میں جو وبا کی شکل میں بیماریاں آئی تھی، تو بہرحال زیارت عاشورہ پڑھنے کا کرنے کی تاکید ہوئی تھی، یا دوسرے اذکار ہیں یا معصومین سے دعائیں ہیں، وہ بہت سارے ان چیزوں کا بہرحال حد سے زیادہ یعنی تاکید کی گئی ہے کہ جب وبا کی شکل میں مومنین وبا میں پھنس جائے تو ان کو کون سے اعمال انجام دینے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمیں یقیناً اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور زیارت امام حسین علیہ السلام اور باقی معصومین کی زیارت کے لیے یقیناً جانا چاہیے اور زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ آپ کے در حقیقت انسانوں کو اس دنیا میں جو ایک عظیم اجر ہے وہ اس زیارات کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے، اور اس کی تاکید ہے، حکم ہے، مخصوصاً زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، ان کی زیارت کی تو حد سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ واجب کے حد تک ہے کہ بہرحال زیارت کی جائے۔ تو اسی سے وجہ سے ہم علماء کو بہرحال دور دراز علاقوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے دعوت کرتے ہیں، اور علماء الحمدللہ
کوشش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنی جو رائے ہیں ان کی وہ بہرحال مومنین کی خدمت میں پیش کرے۔ ان سب چیزوں کا ظاہر ہے کہ ہم اپنے امام الوقت حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ظاہر ہے یہ اقدام کر رہے ہیں، اور بہرحال اجر دینے والی بھی وہی ہے اور برکت بھی وہی ہے انشاءاللہ۔ اس میں جو برکت ہے، اجر ہے، وہ امام کے پاس ہے۔ تو بہرحال ہماری اپنی ایک کوشش ہے، اور مومنین بھی الحمدللہ سوالات جوابات کا سلسلہ بھی مومنین سے ہیں، سوالات بھی پوچھتے ہیں اور ہمیں اپنے سوالات بھیجتے ہیں، تو انہی سوالات کو ہم علماء کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان کا جواب جو ہے وہ علماء سے لیتے ہیں۔ تو ایک دو حدیثیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ شاید تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، اور حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا، چونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے حجت کے عنوان سے، حجت کیا چیز ہے؟ حجت خدا، جس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ یہ حجت خدا، اس کی کیا اہمیت ہے زمین پہ، اور کیا جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت ہے دنیا میں ایک حجت خدا کی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا انی امان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء، فرمایا کہ میں حجت خدا حضرت امام مہدی علیہ السلام زمین والوں کے لیے امان ہوں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ستارے جو ہے وہ امان ہے اہل سما کے لیے، آسمان والوں کے لیے۔ یعنی وجود امام روئے زمین میں یہ خود انسانوں کے لیے بلکہ تمام اشیاء کے لیے جو زمین میں زندگی گزارنے والے ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، روایت میں مخلوقات کی تعداد ہمارے پاس 18,000 تک لکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مخلوقات 18,000 مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمائے، تو ان 18,000 مخلوقات کا جو کہ روئے زمین پہ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ حدیث سے روح سے اگر دیکھا جائے تو فرما رہے ہیں امان لأہل ارض، اہل ارض کے لیے، جو لوگ زمین میں زندگی گزارنے والے ہیں، جو بھی اشیاء ہے، ان اشیاء کے لیے امان جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جیسے اہل سما کے لیے جو ہے جو امان ہے وہ وہاں ستارے ہیں، تو یہ بہرحال چونکہ ظاہر ہے کہ جو امان کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر امامت کا وجود یعنی حجت کا وجود وہ اگر حتیٰ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ دنیا میں نہ رہے تو نظام الہی جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے، چونکہ روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ جو چیزیں بھی ملتی ہیں ہمیں، یہ صدقے کس کے صدقے میں ملتی ہے؟ یہ امام کے صدقے میں ملتی ہے، حجت کے صدقے میں ملتی ہے۔ ہمارے پاس جو نعمات ہے یہ اللہ کے نعمات ہے، یہ حجت کی وجہ سے، حجت کے صدقے میں ہمیں ملتی ہے۔ حتیٰ ہم پانی ہے، جو جتنی بھی ہمارے پاس نعمات ہے، وہ نعمات جن سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، یہ برکت ہے حجت کی۔ اور پھر معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الارض لا تخلو من حجہ الا ظاہرا و اما مغمورا، زمین جو ہے وہ حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ایک اور چیز ہے کہ حجت جو ہے کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی وہ باطن ہوتی ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی، مخفی طور پہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ انسان کی رسائی حجت تک نہ ہو اور ظاہری آنکھوں سے حجت کے وجود کو درک نہ کرتے ہوں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حجت کا وجود نہیں ہے۔ اور یہ روایت جو ہے اشارہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی طرف، چونکہ بقیہ ائمہ جو تھے ان کا وجود ظاہر تھا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وجود یہ مغمور اور مخفی ہے۔
تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔